پیارے بچوں، آج میں آپ کو رینبو مچھلی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیلے سمندر کی گہرائیوں میں ایک بہت خوبصورت مچھلی رہتی تھی جس کی اسکن رینبو جیسی تھی۔ وہ سمندر کی سب سے حسین مچھلی تھی اور تمام مچھلیاں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تھیں، لیکن رینبو مچھلی بہت مغرور اور تنہا تھی اور کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹی نیلی مچھلی اس کے پاس آئی اور بولی، رینبو مچھلی، تمہاری اسکن کتنی خوبصورت ہے، کیا تم مجھے ایک چمکتا ہوا ٹکڑا دے سکتی ہو؟ یہ سن کر رینبو مچھلی بہت غصے میں آئی اور بولی، میں اپنی چمکتی اسکن کیوں کسی کو دوں گی، یہ تو میری ہے۔ چھوٹی مچھلی کو بہت برا لگا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد باقی مچھلیاں بھی رینبو مچھلی سے دور رہنے لگی اور وہ اکیلی رہ گئی۔ تنہائی سے پریشان ہو کر رینبو مچھلی ایک عقل مند آکٹوپس کے پاس گئی۔ آکٹوپس ایک غار میں رہتا تھا اور بہت سمجھدار تھا۔ رینبو مچھلی نے اپنی تنہائی کی شکایت کی تو آکٹوپس نے کہا، اگر تم خوش رہنا چاہتی ہو تو اپنی خوبصورتی دوسروں کے ساتھ بانٹو، اپنی اسکن کے چمکتے ٹکڑے باقی مچھلیوں کو دے دو۔ تم سب سے خوبصورت نہیں رہو گی لیکن تمہیں سچی خوشی ملے گی۔ رینبو مچھلی کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، لیکن وہ واپس لوٹی تو چھوٹی نیلی مچھلی دوبارہ اس کے پاس آئی اور بولی، رینبو مچھلی، مجھے چمکتا ہوا ٹکڑا دے دو۔ اس بار رینبو مچھلی نے جھجکتے ہوئے اپنی اسکن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے دے دیا۔ چھوٹی مچھلی خوشی خوشی تیرنے لگی۔ رینبو مچھلی کو بھی بہت سکون ملا۔ آہستہ آہستہ باقی مچھلیاں بھی اس کے پاس آئیں اور رینبو مچھلی نے اپنی چمکتی اسکن کے ٹکڑے سب میں بانٹ دیے۔ اب سمندر کی ہر مچھلی کے پاس ایک چمکتا ہوا ٹکڑا تھا اور رینبو مچھلی خوشی سے بھر گئی۔ اب وہ سب مچھلیوں کے ساتھ تیرتی، کھیلتی اور ہنستی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ملتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت اور دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے سے ہم حقیقی خوشی اور محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے رینبو کہاں بنتی ہے اور اس میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کرے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔